روح البیان 7ویں جلد صفحہ 229 اللہ اکبر کبیرہ سرکار فرماندے نے کہ جن نے اذان سنی میرا نام اس میں گرامی آیا انگوٹھے چم کے اکھیاں تلائے میرے پہ درود و سلام پڑھیا میں لم یا عبدا he will never blind میں مصطفیٰ کے کہنا ساری عمر کبھی نبینا نہیں ہوئے گا. یہ میں نے کسی کی بات نہیں کرتا، یہ 88 کی بات ہے، 88 کی، آج سے تقریباً 33 برس پہلے کی. ایک ڈاکٹر صاحب نے میری آنکھیں دیکھی، کہتے ہیں آپ کی آنکھوں کا نور ختم ہونے والا ہے، آپ کی آنکھوں کا نور ختم ہونے والا ہے. 33 برس پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا جو میرے آقا کریم نے فرما دی ہے نا میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ میری آنکھوں کا نور کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور چونکہ میں خود بھی سینئر آفیسر تھا فیڈرل گورنمنٹ میں، ہمارا ہر سال میڈیکل ہوتا تھا. جب میڈیکل کرنے گیا تو 6/6 کا ہوتا ہے ویژن ٹیسٹ ہمارا، تو وداؤٹ گلاسز میں نے پاس کیا، بلکہ ڈاکٹر نے مجھے شاباش دی، کہتے شاباش، کیونکہ یہ سرکار کا فرمان ہے. ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن جو ہاتھ اور ساتھ ہے. سرکار مطلب ہے کہ جس نے میرا نامی اس میں گرمی سنا گان میں آئے ویسے سنے انگوٹھے کے اوپر آنکھوں پر گئے تو جو سلام پڑھے لم نعم آبادا ہی ول نیور بلائنڈ، کو کبھی نبینا لم یوم آبادا کبھی نبینا نہیں ہو سکتا. اور ایک اور سرکار نے بشارت دی ہے، شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ روح البیان کی 7ویں جلد میں صفحہ 187 کے اوپر اس حدیث مبارک کو نقل کرتے ہیں. تو شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ روح البیان کی 7ویں جلد ہے صفحہ 186-87 کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ محمد یا احمد رکھا، لیکن یہ سنو علم نبوت کا شان بھی بڑا عظیم ہے. سرکار نے 2 شرطیں بھی لگائی ہیں. سرکار کو پتا تھا نا کہ ایسے بدبخت آئیں گے جو کہیں گے اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نفع حاصل کرنا شرک ہے، اور جس ذات کا نام اتنا نفع دیتی ہے وہ ذات کتنی اعلیٰ ہوگی. سرکار نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں، جس نے میرے ساتھ محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے، میرے نام سے نفع حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ محمد یا احمد رکھا، آگے یا پیچھے، میں محبوب کبریا کو کہتا ہوں کانا ہوا مولود فی الجنہ، وہ خوش نصیب باپ نام رکھنے والا اور وہ خوش نصیب بیٹا نام رکھوانے والا دونوں جنت میں جائیں گے. کانا ہوا مولود فی الجنہ، نام رکھنے والا نام رکھوانے والا دونوں جنت جائیں گے. حدیث نہ میں ذمہ دار ہوں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب کے اوپر پوری دنیا دیکھتی ہے. علامہ ڈاکٹر ناظم نظیم کے نام سے یوٹیوب کھولے اور تقریباً 600 سے زیادہ آپ کو خطابت ملے گا مختلف موضوعات کے اوپر. میں کل کو بیان بدلنا جو نہیں بدل سکتا، روح البیان کے 7ویں جلد پڑھا ہوں. سرکار ہیں کانا ہوا مولود فی الجنہ، وہ دونوں خوش نصیب باپ بھی بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ میری ذات کے ساتھ محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے نفع حاصل کرنے کے لیے. جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نفع حاصل کرنا شرک ہے، کوئی وہ نام رکھیں گے تو پھر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو سامنے یہ شام بچپنے مصطفیٰ کریم کے اوپر بات کر رہا کہ آقا کریم کا بچپن بھی بے مثل و بے مثال ہے کہ بچپن میں ایسے ایسے معجزات نمودار ہوئے. جب تشریف آوری ہوئی تو ماں درمیان سے نکلی ہوئی ہے اور ماں کا قاتل آنکھوں میں لگا ہوا ہے، جس میں تہرکوں کو تیل لگا ہوا ہے اور اس وقت کستوری کی خوشبو آ رہی ہے اور آتے ہی سجدہ ریز ہو گئے. اور سید ام فضل باتیں سرکار کی چچی جان حضرت عباس علیہ السلام کی زوجہ کہ میں نے کان قریب کیے تو میں نے آواز سنی، سرکار میں ربی حبل امتی، ربی حبل امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے. ایک اور بڑا استغفر اللہ یہ بہت اللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دیکھو جی وہ تو 40 سال بعد نبی بنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو میں نے کہا میرے آقا کریم کا فرمان حدیث صحیح ہے، مطابق نبوت پہلی صفحہ 2 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبی آدم بین روح والجسد،
ابھی آدم علیہ السلام کا گارا گویا گیا تھا, ابھی رونے ڈالی گئی تھی, میں تو اس وقت بھی نبی تھا. میں نے کہا چلو اور اگر اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نا, حدیث صحیح کو بھی حدیث ضعیف کہہ دیتے ہیں, جن کا ایمان ضعیف ہے ان کو ہر چیز ضعیف ہی نظر آتی ہے. لیکن قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں. 16واں پارہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 پڑھ کے دیکھیے. عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی دنیا میں 72 گھنٹے پورے نہیں ہوئے, ابھی 3 دن 3 راتیں پوری نہیں ہوئی. عیسائیوں نے تانا دیا سیدہ مریم کو کہ تو بڑی نیک تھی, تیری امی بڑی نیک تھی, تیرے باپ بڑے نیک تھے, تیرا نکاح نہیں ہوا, بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں مجھ سے کیوں پوچھتے, بچے سے پوچھ لو. نے کہا کہ یہ ہم سے کیسے باتیں کرے گا, وہ کہاں فی المہد, یہ تو پنگوڑے میں ہے, ہی واز ان کریڈل, یہ کیسے بات کرے گا؟ میں پوچھنا تمہارا کام ہے, جواب دینا میرے لاڈلے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کتنی ادا پسند ہے. 16واں پارہ پڑھنا سورہ مریم کی آیت نمبر 30 ہے. جب انہوں نے پوچھا نا کہ تو کہاں سے آیا ہے, تو سونا علیہ السلام کہتے ہیں قال انی عبد اللہ, ابھی 72 گھنٹے کی عمر نہیں ہوئی تو پنگوڑے میں کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ, he said I am devotee of Allah. دنیا والوں میں اللہ کا بندہ, میں اللہ کا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, He gave me book and made me prophet. نے کہا جاؤ سارے دنیا کے منکرین اکٹھے ہو جاؤ. وجعلنی نبیا, یہ ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ انڈیفینٹ ہے, اس کو مضارع ثابت کر دو, ہمارا مسئلہ قبول کریں گے. وجعلنی, آج ماضی کا صیغہ ہے, فرمایا کہ He gave me book and made me prophet, اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, اور یہ شرع اللہ میرا کریم کے مقتدی ہیں. معراج والی رات کو وسیع میں آگے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے, بلکہ اور اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث, عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور میرے آقا کریم کی امت امام مہدی کے پیچھے مقتدی بن کے نمازیں پڑھیں گے. جب میرے آقا کریم کا مقتدی کہہ رہا ہے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں, جو سید الانبیاء ہیں, جو امام الانبیاء ہیں, جو شہنشاہ انبیاء ہیں, انہوں نے 40 سال بعد نبی بننا تھا, میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا, میری بات نہیں. سیدنا علی بن حسین سے پوچھئے, امام زین العابدین یا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے, امام حسین علیہ السلام رحمت علی علیہ السلام سے, علی علیہ السلام رحمت محبوب کبریا سے, تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا, آدم علیہ السلام کی بجائے سے 14,000 سال پہلے بھی میں موجود تھا. اب سے سب سے سب سے بالا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا, دونوں عالم کا دولا, اپنے مولا کا پیارا, سب سے اولا. سرکار نے صاحب میلاد میں منافق کی جو 3 نشانیاں بتائی ہیں نا, اس میں ایک نشانی وعدہ توڑنا ہے. کرنا کہ منافق کی پکی علامت ہے, وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, اور یہ اتنے ڈھیٹ ہیں, اتنے ظالم ہیں, اتنے بے حیا ہیں, یہ وعدہ خلافی کو یو ٹرن کا نام دیتے ہیں. خدا تمہیں دنیا میں نشان عبرت بنائے گا, آگے جا کے تو بننے بننا ہے انشاءاللہ. تمہیں سرکار کا فرمان ہے صاحب میلاد کا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا ایمان لمن لا عہد لہ, جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان کوئی نہیں. اور اس سے آگے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ, جس کا وعدہ نہیں اس کا دین ہی کوئی نہیں, وہ دین انسان ہے. اور پھر درۃ الناصرین اٹھا کے دیکھیے, حضرت علی علیہ السلام راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم دین کی توہین کی وہ دنیا سے جب بھی جائے گا بے ایمان مرے گا, کافر پہلے ہوگا, موت بعد میں آئے گی. ظالموں کچھ حیا کرو, کچھ حیا کرو, یہ تو 2.25 منٹ کی زندگی ہے, میری بات نہیں. قیامت کا دن 29واں پارہ کھولیے سورہ معارج, قال مقدار 50,000 سنہ, دس ڈے ول اکول ٹو 50,000 ایئر, 50,000 سال کا دن ہوگا صرف قیامت کا دن.
اگر وہ بندہ جو یہاں 100 سالہ زندگی گزارتا ہے وہ نکالے، اس کی زندگی بنتی ہے 2 منٹ 15 سیکنڈ، تو جو 60-70 سال ہے اس کی زندگی 2 منٹ بھی پوری نہیں بنتی۔ بے حیا ظالموں حکمرانوں، تم 2 منٹ کی زندگی کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ علماء کے اوپر ظلم، حفاظ کے اوپر ظلم، واضح خلافی کے اوپر واضح خلافی۔ جب سارے معاشرے پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دے گے تم خدا کے سامنے؟ وہاں یہ عدالتیں نہیں ہوں گی، سورہ یاسین پڑھ کے دیکھی 23واں پارہ، وہاں عدالت اللہ کی بڑی عظیم ہوگی۔ اگر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سن لو ظالموں اور جابرو، سن لو، اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ایسی عدالتیں نہیں ہوں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، تمہارا منہ کے اوپر مہریں لگا دی جائیں گی، وتکلمنا ایدیہم، تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو ظالموں تم دنیا میں کرتوت کرتے رہے۔ جب سارے معاشرے پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ ہم ایک یہودی کتے کو بچانے کے لیے، ایک عیسائی کتے کو بچانے کے لیے غلاموں نے مصطفیٰ کو شہید کرتے رہے، غلام نے مصطفیٰ کے ظلم و اتصال کے پہاڑ ڈھا دیا، ہم نے علماء کو شہید کیا، حفاظ کو شہید کیا۔ تو قبر میں فرانسیسی چوڑے نے نہیں آنا، وہاں ملاد محبوب نے آنا، پھر پتا چلے گا کیا چہرہ دکھاؤ گے سرکار کو۔ ابھی وقت ہے انسان کے بچے بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سامنے شام قیام کا سنانا کے سامنے تلاوت کی، یہ 30واں پارہ سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 6 تھی۔ علم یجد کا یتیما فآوا، Did he not find you an orphan so he gave you shelter؟ محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر ہم نے آپ کی مدد کی؟ ساری کائنات کے مددگار محبوب کبریا ہیں اور محبوب کبریا کے مددگار ان کے خدا ہیں۔ تو آج عہد کرنا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، محبوب کی محفل میں عہد کرنا ہے، یا الہی آج کے بعد ہم جان جاتی ہے تو جائے وعدہ خلافی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔